قابل صد احترام حضرات علماء کرام، فرزندان توحید و سنت، ختم نبوت کے پروانوں، اصحاب رسول کے سرفروش سپاہیوں، اور دور دراز سے جامعہ حیدریہ خیرپور میں سن 1425 ہجری کے شعبان کے 22ویں دن اس دفاع صحابہ کانفرنس میں تشریف لانے والے غیرت مندوں، آج ایک عجیب منظر ہے۔ پچھلے سال بھی ہم اپنے جرنیل کی جدائی کا غم لیے اور کانفرنس دفاع صحابہ میں شریک ہوئے تھے۔ وہ غم ابھی ہلکا بھی نہ ہوا تھا جدائی کا کہ یہ تازہ زخم سہنا پڑا۔ آج کافی سارے اس کانفرنس کے مہمان اور خطبہ اور جماعتی پیشوا جنہیں یقیناً شریک ہونا تھا، آپ کو اسٹیج پہ نظر نہیں آ رہے، جس کی وجہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ پچھلی رات ملتان میں اعظم طارق شہید کانفرنس میں آنے والے شہادت کی شان میں نعرے لگانے والے کئی حضرات تاج شہادت پہن کر شہید ہو گئے۔ شہیدوں کی شان بیان کرتے کرتے وہ خود مقام شہادت لے گئے۔ جو جن کی شان بیان کرتا ہے وہ انہی سے جا کے ملتا ہے۔ اسی لالچ پہ، اسی امید پہ ان لوگوں نے جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے کہ جو جن کی تعریف کرتا ہے، جن سے پیار رکھتا ہے، وہ انہی سے جا کے ملتا ہے۔ یہ شہیدوں کی تعریف کرتے ہیں، شہیدوں سے جا کے ملتے ہیں، صالحین کی تعریف کرتے ہیں، صلحاء سے جا کے ملتے ہیں، امید یہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے قیامت میں صحابہ کے قدموں میں پہنچ جائیں گے۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جس طرح جنگ کی فتح کی خوشی اور بیٹی کی وفات کا غم اکٹھا ہوا، کوئی سنت چلی آ رہی ہے اہل سنت کے لیے بھی، ہمیں بھی خوشی اور غم اکٹھا ہی ملتا ہے، تاکہ کسی طرف بھی افراط تفریط نہ ہو جائے۔ آج ادھر تو میرے ان روحانی وارثوں اور بھائیوں بیٹوں کی دستار بندی ہونی تھی، جنہوں نے محنت کر کے اور اس چوکیداری اور غلامی نوکری کو سیکھا ہے کہ دین کا پہرا دشمنوں سے کس انداز سے دیا جائے۔ ادھر ان کی دستار بندی ہونی تھی جنہوں نے سارا قرآن کریم یاد کیا ہے، ان کے لیے ایک بڑا خوشی کا موقع تھا کہ مشائخ علماء بزرگ آئیں گے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، دعا کریں گے۔ بہرحال دعا تو ہے ہی ہے، لیکن اچانک اتنا بڑا دردناک سانحہ، یہ درد، یہ تکلیف جو ٹھیسیں اٹھ رہی ہیں، یہ جدائی کی وجہ سے ہے، ورنہ شہادت کامیابی ہے۔ ہاں، شہادت کامیابی ہے، یقیناً شہادت کامیابی ہے، لیکن ذہن میں رہے اگر شہید کامیاب ہے تو غازی بھی کامیاب ہے، اور ہم نے بارہا کہا بھی ہے، اب بھی کہتے ہیں، لیکن لگتا ہے نہ سنا جائے گا۔ حکومت ہائے ہائے بڑی کرتی ہے۔ اب آج اس پروگرام کے لیے انتظامیہ نے تعاون کیا، میں بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں، حضرت شاہ صاحب بھی شکریہ ادا کر رہے تھے، ساری جماعت کی طرف سے بھی صدائے تحسین بلند ہو رہی ہے، لیکن یہ تو مقامی انتظامیہ کی بات ہے۔ ان کے سامنے بات رکھی جاتی ہے تو یہ بھی کہیں گے واقعی بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن آگے لگتا ہے سینگوں سے سنتے ہیں، کانوں سے نہیں، وہ سینگوں سے سنتے ہیں۔ مسئلے کے حل کے لیے کبھی سنجیدہ ہوئے ہی نہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سیالکوٹ کے واقعے کا رد عمل ہو سکتا ہے، پھر یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ویشیوں نے مارا، یہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے، پھر کہتے ہیں جی آخر ان کو کس نے مارا؟
تو ان کو انہوں نے مارا ہوگا، ان کو انہوں نے مارا، بس بات یہیں ختم ہو گئی. بھائی یہ بھی دہشت گرد، وہ بھی دہشت گرد. گھر کو بھی پکڑو، چور کو بھی پکڑو، بات کسی کی مت سنو. گھر والے کو بھی پکڑو، چور کو بھی پکڑو، سب برابر، دونوں دہشت گرد. اور پھر سرپرستی انہیں کی کرنی ہے جن کی دہشت گردی، جن کی تخریب کاری، جن کی ملک دشمنی پر ثبوت بھی موجود ہوں. اگر ہم ہی مکتب و ہم ہی ملا کار طفلہ تمام خواہش غرب امیر و سگ وزیر و مشرا دیواں کنن این چنی ارکان دولت ملک را ویراں. یوں تو تباہی پھر ہونی ہے. سیالکوٹ کے واقعے میں یقیناً مرنے والے شیعہ تھے، لیکن اگر کسی کے دماغ میں تھوڑی بھی سمجھنے کی صلاحیت ہے تو وہ اس واقعے کو ہمارے خیر خواہوں کے طرف بھی منسوب نہیں کر سکتا کہ جائے کہ ہماری طرف منسوب کرے، کیونکہ اس کے بعد اتنے بڑے دو پروگرام بالکل قریب آ رہے تھے. ہم نے ہر دور میں تخریب کاری، ملک دشمنی، دہشت گردی کی مذمت کی، مخالفت کی ہے، عملاً امن و امان کے لیے ساتھ دیا، لیکن اسے سمجھا ہماری کمزوری کیا. ہمیشہ سانحہ کوئٹہ ہوا، سانحہ سیالکوٹ ہوا تو شیعوں کا انداز بھی حکومت نے دیکھا کہ بازاروں کو آگ، گاڑیوں کو آگ، گھروں کو آگ، دکانوں کو آگ. مساجد، مدارس، کسی کو معاف نہیں کیا جاتا. پوری تباہی کر دی جاتی ہے. ہم نے اتنے شہیدوں کے جنازے اٹھائے، اس کے باوجود کوئی قتل و قتال، کوئی یوں نقصان نہیں ہوتا. تو ہم اس لیے نہیں کرتے بھی کہتے ہیں یہ بازاریں بھی ہماری، یہ عوام بھی ہمارے، یہ دکانیں بھی ہماری. لیکن کیا بس یوں ہی ہوتا رہے گا؟ دیکھو ہمارے مذہب میں تقیہ نہیں ہے، دوگلا پالیسی نہیں ہے. ہم جو کرتے ہیں بتا کر کرتے ہیں، جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں، جو مانتے ہیں وہی اعلان کرتے ہیں. اگر ہم فتووں سے پھرنے والے ہوتے تو مجلسی نہ بن گئے ہوتے. جتنے بڑے بڑے جب ہونے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، ہم تو ایسی بات نہیں کرتے، ہمارا تو کوئی واسطہ نہیں ہے. الحمدللہ ہم تو بس فقیر آدمی بس اللہ کرتے. جھوٹ بولتے ہو، یہ فتوے تمہارے ہیں. شرم کرو. علماء کو بدنام کرتے ہو. اگر ہزاروں علماء اور تمام اکابر اور تمام دینی اداروں کا متفقہ فیصلہ
جو تم سب نے مل کر شائع کیا تھا، اگر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو آئندہ پوری دنیا کے مولویوں کے مسئلے متفقہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ کیا کر رہے ہو؟ اتنے ڈرپوک اور اتنے لالچی، کیا یہ بھی علماء حق ہیں؟ کیا یہ بھی حضرت مدنی کے وارث؟ کیا یہ بھی شیخ الہند کے وارث؟ کیا یہ حضرت نعمت علی کے وارث؟ کیا یہ ابن حنبل کے وارث؟ یا کیا یہ پیر میر علی شاہ گولڈری کے وارث؟ کیا ان کو حق ہے سنی کہلانے کا؟ کیا ان کو حق ہے اپنے پیر و مرشد کا مرید کہلانے کا؟ حلالی مرید ہو، حلالی سنی ہو، مسلمان ہو، وہ جو مانتا ہے وہ کہتا ہے، جب کہتا ہے تو ڈٹ جاتا ہے، اگر سے کٹ جاتا ہے۔ یہ اگر میں کہتا ہوں یہ مسئلہ شیعوں کو کافر ماننا یا کہنا یہ جھگڑے کی وجہ نہیں ہے۔ بھائی غیر مسلم تو ہندو بھی ہیں، جھگڑا کیوں نہیں ہوتا؟ غیر مسلم سکھ بھی ہیں، جھگڑا کیوں نہیں ہوتا؟ تو میں کہتا ہوں یہ وجہ نہیں ہے اور ہمارا فتویٰ بھی نہیں ہے۔ مولانا جنگوی سے لے کر مجھ تک کسی کے بھی دستخط نہیں ہے اس پر، کسی کے بھی اس پر دستخط نہیں ہے۔ ہاں مانتے ضرور ہیں کہ جنہوں نے فیصلہ کیا تھا وہ ان آج کے موجودہ تمام مولویوں کے بھی بزرگ تھے، ہمارے بھی بزرگ تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آپ کے تمام اہل سنت کے اکابر کا یہ متفقہ فیصلہ صحیح تھا، صحیح ہے، لیکن فتویٰ ہم نے دیا نہیں تھا۔ میں نے یہ فتویٰ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیا، چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ کے سامنے۔ یہ بات آن دی ریکارڈ ہے، اور میرے ساتھ مولانا محمد احمد لدھیانوی، شیخ حاکم علی اور علامہ شعیب ندیم شہید رحمت اللہ تعالی علیہ میرے ساتھ تھے جب میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو اس وقت یہ فتویٰ پیش کیا تھا۔ میں نے کہا تھا ہمارے اکابر کا فتویٰ ہے، ان میں سے جو چلے گئے، جو زندہ ہیں انہیں آپ منگوا لیں، وہ خود اپنے فیصلے کو صحیح ثابت کریں گے۔ انہوں نے کہہ دیا تو ہم ان کے وکیل بن کر صحیح ثابت کریں گے۔ اور یہ میں نے ایسے ہی نہیں کہا تھا، میں نے جا کر نیو ٹاؤن میں اس وقت کے محتمم مولانا حبیب اللہ مختار شہید سے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ فتویٰ شائع کیا تھا ذمہ داری سے یا بغیر ذمہ داری کے؟ انہوں نے کہا جی فتویٰ بھی کوئی غیر ذمہ دارانہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں اس کو پیش کرنے لگا ہوں کورٹ میں۔ انہوں نے کہا بے شک کر دیں، ہمیں اگر بلایا گیا تو ہم ثابت کریں گے کہ صحیح ہے۔ پھر مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید سے میں نے بات کی کہ حضرت یہ آپ کا فتویٰ میں پیش کرنے لگا ہوں، ادھر سے دارالعلوم دیوبند، ادھر سے آپ، اس کے آگے آگے ہیں تمام پھر دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث کہلانے والے سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ آگے آگے ہیں، میں اس کو پیش کرنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے کورٹ میں آپ کو منگوایا جائے۔ فرمایا بھائی ہمارے ایمان کی بات ہے، جو ہم نے لکھا ہے وہ صحیح ہے، اگر ہمیں منگوایا گیا تو ہم ثابت کریں گے۔ اب وقت ان کا یہی تھا جس پر وہ شہید ہو گئے۔ یہ نہ سمجھو ہائے انہوں نے کہہ دیا تو وہ مارے گئے، ہم بھی کہیں گے تو مر جائیں گے۔
نہیں کہو گے تب بھی مرو گے، بچو گے نہیں، مرنا تو ہے ہی ہے، بچتا کوئی نہیں، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے، کوئی ہیضے میں مرے۔ ہاں، ایک نے کہا تھا آپ کے لیڈر نے کہ اعظم طارق ہمارے ساتھ ہوتا تو یوں نہ مرتا، اعظم طارق اگر ہمارے ساتھ ہوتا تو یوں نہ مرتا، یعنی وہ شہید نہ ہوتا۔ پھر اس نے مر کر دکھایا کہ ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ یوں مرتا ہے جیسے میں مر رہا ہوں، اور پھر دروازہ توڑ کر لیٹرین سے اس کی لاش نکالی۔ یاد ہے نا؟ آپ کی مرضی، ہمیں اعظم کی طرح جانا پسند ہے، تمہیں ان کی طرح جانا پسند ہے تو ٹھیک ہے، پسند اپنی اپنی ہے، نصیب اپنا اپنا۔ ہمیں فاروقی شہید کی طرح جانا پسند ہے، ہمیں حق نواز کی طرح جانا پسند ہے، ہمیں ایثار قاسمی کی طرح جانا پسند ہے۔ کس کس کا نام لوں، کس کس کا نام لوں؟ ادھر تو پورا قافلہ ہے جنہوں نے اس دور میں یہ بتایا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ واقعی دین کی خاطر اتنی قربانیاں دی جا سکتی ہیں، صحابہ نے کیسے دی ہوں گی؟ انہوں نے قربانیاں دے کر دکھائیں کہ ایسے دی ہوں گی، انہوں نے قربانیاں دے کر دکھائی ہیں کہ ایسے دی ہوں گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیالکوٹ والے واقعے کے ساتھ ہمارے کسی خیر خواہ کا بھی واسطہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے بعد ہمارے اتنے بڑے یہ دو پروگرام آ رہے تھے، ایک پنجاب میں ایک سندھ میں۔ تو کوئی بھی آدمی ایسے وقت میں ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے جب بعد میں اپنے پروگرام آ رہے ہوں کہ اس میں بدلہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے سیدھی سیدھی بات ہے کہ اس واقعے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، ہوتا تو ہم بتا دیتے، ہوتا تو ہم بتا دیتے، کیسے بتاتے؟ جیسے غازی علم الدین نے بتایا، کیسے بتاتے؟ جیسے شیخ حق نواز نے بتایا۔ بتا دیتے اگر ہوتے۔ اور جب یہ تو میں نے نام لیا ان کا جو چلے گئے ہیں، کئی تمہارے پاس بھی بیٹھے ہیں جو بتا دیتے ہیں، کئی تمہارے پاس بھی بیٹھے ہیں جو بتا دیتے ہیں۔ تمہیں غلام رسول شاہ کا، ملک اسحاق کا انٹرویو یاد رکھنا چاہیے۔ جانے والے تو چلے گئے نا، جو کیا تھا بتا کے اعلان کر کے گئے۔ غازی علم الدین نے بتایا نہیں بتایا؟ حق نواز نے بتایا نہیں بتایا؟ ریاض بسرا نے اعلانات کیے نہیں کیے نا؟ اچھا، ملک اسحاق کے اعلانات تمہارے ریکارڈ پر آئیے، زندہ بیٹھے ہیں، تم نے بتایا ہے، ہم نے تو ان سے انٹرویو نہیں لیا، تم نے انٹرویو لیا اور تمہارے اعلانات اخباروں میں آئے، ہم نے تو وہ پڑھے کہ انہوں نے بتایا ہے۔ اگر جھوٹ بولا ہے تو جناب نے، انہوں نے نہ بتایا ہو، کبھی یہ بھی ہوتا ہے وہ نہیں کہتے، یہ کہہ دیتے جی کہا ہے۔ لیکن میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے سچ بولا ہے کہ انہوں نے کہا ہے تو اس سے سمجھ لو کہ ان کے مذہب میں تقیہ نہیں ہے، یہ جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو ملک اسحاق، سید غلام رسول شاہ، دونوں کے انٹرویو تمہارے ریکارڈ پر ہیں، تمہارے اعلانات اخباروں میں ہم نے پڑھے، ریکارڈ تمہارے پاس ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے یہ کیا بقول تمہارے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم وہ ہیں جو انہیں روکتے تھے، ہم وہ ہیں جو انہیں روکتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے الگ ہو کر لشکر جنگوی بنایا کہ جناب اگر آپ روکتے ہیں تو آپ کا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے،
آپ حکومت سے مانگیں، ہمیں یقین ہے کہ کچھ نہیں ملتا ہے، اس لیے ہم سے جو کچھ ہو سکا کریں گے. کہ آپ کی وجہ سے ہم سے الگ ہوئے. آپ کا مطلب حکومت ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس وقت شوکت عزیز ہو یا پرویز مشرف ہو، نواز شریف صحیح، شہباز شریف صحیح، کوئی شریف ہو، کوئی شریف ہو، اشرف ہو، مشرف ہو، مطلب حکومت کی وجہ سے. کہ آپ ان سے کہتے ہیں انصاف کرو انصاف کرو، ہم کہتے ہیں بھی تم بھی معاف کرو بس. یوں وہ الگ ہوئے. میں نے تم سے کہا، بار بار کہا کہ اگر تم ظالموں پر ہاتھ ڈالتے، صحیح طریقے سے انصاف کرتے، تو یوں لوگ تم سے نا امید ہو کر اور خود قانون ہاتھ میں نہ لیتے. اب بھی سنبھل جاؤ. تم نے کہا ہم کیوں دیتے ہو؟ ہم نے کہا جی نہیں بس سوری، ہم دھمکیاں نہیں دیتے، پھر نمٹ لو. ہم دھمکیاں نہیں دیتے، ہم نے تو حقیقت کہی تھی. اب یہ بات بتا رہا ہوں نا. اب دیکھو جی حیدری صاحب نے بڑی سخت تقریر کی، خاک سخت کی ہے. میں نے تو تقریر ہی نہیں کی، میں تو بات کر رہا ہوں. بھلا کوئی تقریر یوں ہوا کرتی. میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر ہم نے کچھ کیا تو بتا کر کریں گے، اور یہ چھپ کر چوری چوری وار کر کے نہیں جی پھر ہم نے نہیں کیا، یہ ہم سے نہیں ہوگا، ہم سے نہیں ہوگا. ہم نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا اور ہم نے اپنے دستور میں لکھ دیا تھا اس وقت ہی کہ اگر کوئی تخریب کاری میں، دہشت گردی میں، قتل و قتال میں یوں ملوث ہوتا ہے تو اس کو استعفیٰ دینے اور اس کو خارج کرنے یا استعفیٰ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آٹومیٹک اس کی رکنیت جماعت سے ختم ہو جاتی ہے. وہ ہماری جماعت کا فرض نہیں ہے، آٹومیٹک اس کی تنظیم سے رکنیت ختم ہو جاتی ہے. وہ نظم میں ہمارا فرض نہیں ہے. یہ اس وقت ہم نے دستور میں لکھ دیا تھا اور اس وقت کی سپاہی صاحبہ کے دستور میں موجود ہے. اس کے بعد بھی کہنا نہیں جی نہیں تم دہشت گرد ہو، تم دہشت گرد ہو. کیسے دہشت گرد ہے؟ او تمہارے پاس بڑے بڑے قاتل ہیں. کون سے قاتل ہیں جی؟ وہ بڑا قاتل حافظ احمد بخش ایڈوکیٹ تمہارے پاس ہے. اچھا ٹھیک ہے، وہ بڑا قاتل، وہ بہت بڑا قاتل جس کا نام سن کر کافر کی پتلون خراب ہو جائے. تم نے اسے کیوں کہا اب کہ تو بری ہے، باعزت بری ہے؟ تم نے کیوں ناک سے لکیر نکالی؟ تم بتاؤ. اب وہ تمہاری ناک پہ چڑھ کے اعلان کرتا ہے کہ میں جس دن پہلے دن جب آیا تھا اسی طرح صاف کھڑا ہوں. تو یہ میری صداقت نہیں ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو. ہمارے ساتھی ایسے نہیں ہیں. وہ بات جو میں نے 10 سال پہلے کہی تھی تم نے 10 سال بعد میں مان لی. ہوتا یہی ہے کہ انگریز سائنسدان اب تحقیق کر کے وہاں پہنچ رہے ہیں جہاں اسلام نے پہلے سے ٹک لگایا ہوا. ان کو اب معلوم ہوتا ہے کہ فلاں چیز میں فلاں فائدہ فلاں نقصان ہے اور اسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے بتایا ہوا ہے. تو جناب واضح بات ہے کہ ہمارا قاتل ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہاں ہم یہ نہیں کہتے یہ ہے نام نہیں لیتے جب تک ہمیں یقین نہ ہو. لیکن طبقہ کون سا ہے معلوم، طبقہ کون سا ہے معلوم. اور یہ صاف آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خود بدلہ یوں لینا کہ جناب ہمارے 40 شہید ہوئے
45 शहीद हुए, इनके भी 40-45 रगड़ दो, ये हमारा तरीका नहीं है। और ये बदले पुराने नहीं होते, वो पुराना न थींदा आहिनि, बदले पुराने नहीं होते। हमने ये तरीका इख्तियार नहीं किया। अब भी हम कह रहे हैं कि संजीदा हो जाओ। वरना इतना सा बदला हमारा नहीं होता, इतना सा बदला हमारा नहीं होता। फिर मैं बता रहा हूं, जिस इलाके में बदला लिया ना, उस इलाके में इंशाअल्लाह हमारा मुखालिफ एक भी नहीं होगा। हमने अगर बदला लिया तो फिर कोई FIR दर्ज करवाने वाला नहीं रहेगा जो कहे कि हमसे जुल्म हुआ, हमसे बदला लिया गया। इंशाअल्लाह फिर वो भी कोई नहीं होगा। हमने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया। मैं ये अपने साथियों से कह रहा हूं कि कहीं किसी को, भंगी चरसी को, किसी मुसल्ली को, किसी मारवाड़ को गिरा कर और खुश हो जाओ कि हमारा बदला हो गया, आजम तारिक का नहीं है। बदला हो गया शुहदाए मुल्तान का नहीं है। बदला हो गया हमारे शुहदा का, भाई नहीं है। पिछली बार मैंने अर्ज किया था कि तुम्हारे सारे काफिर मिलकर आजम तारिक की पेशाब की झाग के बराबर। हमारा बदला ये है कि असहाबे पैगंबर पे कोई जुबान भौंकने वाली न रहे। ये हमारा बदला, ये हमारे खून की कीमत, और इंशाअल्लाह ये हम वसूल करेंगे, ये हम वसूल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। हुजूर की जमात पर, हुजूर के असहाब और आले बैत पर गुस्ताखी से खुलने वाली कोई जुबान नहीं होगी। तेरे हुक्म पर तेरा एक इशारा। जनाब, अमन अमान की इससे ज्यादा मिसाल क्या होगी? ये सामने मजार है मेरे वालिद शहीद का, हाजी मोहम्मद वारिस शहीद। उस दिन हम यहां जो आग लगाना चाहते लग सकती थी, लेकिन मिसाली हमने अमन अमान कायम करके दिखाया। और यहां भी, आज मुल्तान में भी जो हड़ताल या जो कुछ भी शहरियों की तरफ से हुआ है वो रजाकाराना तौर पर है। हमने किसी को तंग नहीं किया। यहां तो मालूम था, हमने कहा कातिल फलां फलां है, उन्हें गिरफ्तार कर लो। उस वक्त हाथ जोड़े जा रहे थे, पांव पकड़े जा रहे थे। हाँ जी, बस आप जनाजे से फारिग हो जाएं, बस समझो, बस वो गिरफ्तार हो गए। लेकिन वो वक्त यकम रबीउल अव्वल थी, ये शौबान भी गुजर रहा है। क्या समझाया तुमने कि भूल गए? पता नहीं वो हैं या होंगे लोग जो बाप को भूल जाएं या जिन्हें बाप मालूम ही ना हो। हमें मालूम भी है, भूलते भी नहीं है। हमें बाप भी मालूम है, भाई भी मालूम है, बच्चे भी मालूम है, कारकुन साथी सब मालूम है, भूलते भी नहीं है। और बदले पुराने भी नहीं होते।
میں صاف کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط طریقہ چھوڑ دو. جیسے اب پھر کہہ رہے ہیں تو جی بس جن تنظیموں پر پابندی ہے ان کی بات نہیں سنی جائے گی، ان سے بیانات تک نہیں، ان کا اخبار بھی بیان نہ لگائے، ان کو بلاؤ بھی نہیں، سنو بھی نہیں. تو جن کا جھگڑا ہو ان کو سنو بھی نہیں، جن کا جھگڑا ہو ان کو سنو بھی نہیں، نہ قاتلوں کو نہ مقتولوں کو، انہیں سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو، نہ مدعی کو نہ مدعا علیہ کو، تو باقی انہیں بلا کر تمہیں چائے پلا کر امن مل جائے بھولے ہو. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ تو بتاؤ یہ جن کو آپ بلا رہے ہیں یہ ہیں کس جنس کے؟ یہ تو تیسری جنس ہے. یہ تو تیسری جنس ہے. کہتے ہیں جی نہیں ہم ادھر بھی نہیں ہیں، ہم ادھر بھی نہیں ہیں. یہ تو نہ گھر کے نہ گھاٹ کے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. انہیں اعتماد میں لے کر اور آپ سب کچھ کر لیں، بسم اللہ لے لیں اعتماد میں. وہ خود اعتماد نہیں ہے ان کو، ان کے پاس اعتماد ہے ہی نہیں، وہ خود ان کو اعتماد نہیں ہے. ان کو اپنے فتوے پہ اعتماد نہیں، اپنے عقیدے پہ اعتماد نہیں، اپنے ایمان پہ اعتماد نہیں، اپنے مسلک پہ اعتماد نہیں، اپنے بڑوں پہ اعتماد نہیں، اپنی جماعت پہ اعتماد نہیں. ان پر تمہیں کیا اعتماد ہے؟ اس کو سختی سمجھو تمہاری مرضی، نرمی سمجھو تمہاری مرضی. میں صاف کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے شہیدوں کو نہیں بھولے، نہ بھول سکتے ہیں. ہم نے یہ پالیسی نہیں اپنائی اور جب اپنائیں گے تو اعلان کر کے اپنائیں گے، پھر دیکھ لیں گے جو تمہیں کرنا ہے کر لینا. ہم نے ابھی تک دلائل کا راستہ سنبھالا ہوا ہے کیونکہ ہمارے پاس دلائل ہیں، اس لیے قتل و قتال میں ہمارا فائدہ نہیں ہے. جھگڑے کی طرف پہل وہ کرتا ہے جس کے پاس دلائل نہ ہو، جس کی بات کچی ہو سچی نہ ہو. ہم تو کہتے ہیں امن امان ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، تاکہ ہم بات دلائل سے پیش کر سکیں اور ہر کوئی ہماری بات سنے. ہمیں یقین ہے کہ جس نے ہماری بات سن لی انشاءاللہ وہ ہماری مخالفت کر ہی نہیں سکتا. یہ مدارس، یہ مساجد، یہ دینی جماعتیں دین کی خدمت کے لیے ہی ہیں. تم پر اگر ان سے دہشت ہوتی ہے تو پھر ذرا اپنا ایمان چیک کرو. ادھر کچھ نہیں ملے گا، ادھر جو مرضی سرچ کر لو تمہیں کچھ نہیں ملے گا. ہاں اپنے اندر سرچ کرو، شاید کوئی شرک کا جراثیم مل جائے. توجہ بھائی، جو ہمارے حضرات ہیں وہ چند منٹ کے لیے سارے بیٹھ جائیں. جو ہمارے حضرات ہیں، کیونکہ تمام انتظامات کے باوجود مسلمانوں کے ساتھ کچھ مہمان بھی گھس آتے ہیں. ایک منٹ نہ لگے، جو جہاں ہے وہاں بیٹھ جائے، سوائے ڈیوٹی والوں کے. بھائی جو مہمان ہیں وہ بھلی کھڑے رہیں، میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بیٹھ جائیں. یہ چلنے پھرنے والے بھی رک کر ایک مرتبہ بیٹھ جائیں، پھر آگے بعد میں اجازت ہوگی، کیونکہ اب میرے بعد کوئی تقریر نہیں ہونی، میں نے بھی تقریر نہیں کرنی. میں نے آپ کو ایک تو یہاں جنہوں نے تعاون کیا ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور آپ حضرات کی جرأت کو سلام کیا ہے کہ آپ نے الحمدللہ اس دور میں اہل حق کی لاج رکھ لی ہے. یہ فتووں سے پھرنے کا دور ہے، بلندی سے گرنے کا دور ہے.
للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ یہ بلندی سے گرنے کا دور ہے، فتنوں سے پھرنے کا دور ہے۔ اور جو کہتے تھے نہ بکنے والے نہ جھکنے والے، ان کے جھکنے بکنے کا دور ہے۔ ہاں بھائی، آج اس دور میں اپنے اصلی کلمے پر، اصلی دین پر، اصلی مشن پر، اصلی نعرے پر، اصل موقف پر، اصل کاز پر، اصل فتوے پر، اصل بات پر ڈٹ کر، اتنی قربانی آنکھوں سے دیکھ کر پھر بھی جان ہتھیلی پہ رکھ کر آنا آپ کی غیرت و جرت کو سلام ہے۔ اور آپ نے ہمیں حوصلہ دیا ہے، آپ نے ہمیں حوصلہ دیا ہے کہ اگر ہم بھی یوں چلے گئے جیسے میرے قائد چلے گئے، اگر میں بھی یوں چلا گیا جیسے میرے پیش رو چلے گئے، اگر ہم بھی یوں چلے گئے جیسے ہمارے بھائی چلے گئے، میدان خالی پھر بھی نہیں رہے گا، میدان خالی پھر بھی نہیں رہے گا۔ اور تمہیں غلطی ہے یارو، حکومت والوں، میں تمہیں خیر خواہی کے طور پہ مشورہ دیتا ہوں، چھوڑو، کچھ عقل کے ناخن لو، کچھ سمجھو ہم کیا کہتے ہیں، تم کیا کہتے جی؟ نو سپاہ، نو جیش، نو لشکر، only one force and that is only army of Pakistan. Yes، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ یہ جو آپ نے سمجھا ہے غلط سمجھا ہے، یہاں سپاہ کا معنی وہ نہیں ہے جو آپ نے سمجھا ہے، یہاں سپاہ کا معنی وہ نہیں ہے جو تم نے سمجھا ہے، یہاں تو سپاہ کا معنی ہے رضاکار، یہاں تو سپاہ کا معنی ہے خادم، یہاں تو سپاہ کا معنی ہے نوکر، یہاں تو سپاہ کا معنی ہے چاکر۔ کس کا؟ کس کا؟ کس کا؟ صحابہ کا۔ تم سپاہ سے ڈرتے ہو، ہم غلامان صحابہ سے ہی۔ سمجھو، ہم کوئی آرمی کے مقابلے میں نہیں ہیں۔ پاکستانی فوج سلامت ہوگی تو پاکستان سلامت ہوگا۔ ہم اپنے ملک کی فوج کے جرأت مند لوگوں کو سلام کرتے ہیں، اپنے ملک کی فوج کے جرأت مند جرنیلوں کو، جرأت مند ان کے لیڈروں کو، جرأت مند اور غیرت مند جو نہ پاکستان پہ سودے بازی کریں نہ اسلام پہ سودے بازی کریں، ان کو سلام کرتے ہیں۔ اگر یہ بھاگ جاتے، یہ کمزور پڑ جاتے تو ہم ان کے ساتھ ہوتے، بیٹھے ہوتے جو رام رام کرتے، بیٹھے ہوتے۔ اور آج کل تو آپ نے دیکھ لیا ہے، بیٹھنے والوں کا ہم مذہب ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم سپاہی بمانا غلام ہیں، نوکر ہیں، ہاں چوکیدار بھی ہیں، لیکن صحابہ ان کے صحابہ کیوں نہ ہوں کہ وہ حضور کے سپاہی ہیں۔ تم حضور کے غلام، ہم تمہارے غلاموں کے غلام، اس لیے ہم نے واضح اعلان کیا کہ صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ
کو سلام کرتے ہیں، آپ کے ایمان کو سلام پیش کرتے ہیں، غیرت و جرت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ کو اٹھنے کے لیے ابھی نہیں کہا، جب ہم اٹھنے کے لیے کہیں گے تو چلنے کے لیے بھی کہیں گے۔ ہم اگر اٹھنے کے لیے کہیں گے تو چلنے کے لیے بھی کہیں گے، اور جب چلنے کے لیے کہیں گے تو چلو گے۔ کیا اب بھی تمہیں شک ہے؟ کیا اب بھی تمہیں شک ہے؟ یہ ابھی کل ہی یہ کل ہی 50 جنازے اٹھانے والے اب پھر یوں بیٹھے ہیں تیار۔ اب بھی کوئی نام ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ چلو کس نام پہ پابندی لگاؤ گے؟ یارو یہ کوئی علاج نہیں ہے، یہ کوئی علاج نہیں ہے۔ ان کے پیشانی پر لکھا ہوتا تم پکڑتے، یہاں تو ان کے دل پہ لکھا ہوا۔ یہ پابندی شابندی کوئی حل نہیں ہوتا۔ عقل سیکھو، ہم تمہارے دشمن نہیں، تمہیں دشمن نہیں سمجھتے۔ ہم نے جو کہا ہے کہ ہم عظمت صحابہ پہ مرنے کو تیار ہیں، کل بھی یہی بات تھی، آج بھی یہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم سے اسلام کے لیے ووٹ لوں اور پھر میں LFO کے چکر میں تمہیں گھماتا رہوں۔ نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، کفر ختم کر دیں گے، ظلم ختم کر دیں گے، یہ کفر اور ظلم یہ مشرف کی وردی کا نام ہے؟ نہیں، کفر اور ظلم اور لا قانونیت اور بے دینی یہ سارا کچھ مشرف کی وردی کا نام ہے۔ اب تو تمہارا سارا زور اسی پر ہے نا، بھی کپڑے اتار۔ میں اس میں نہیں پڑھتا کہ تمہارا یہ کپڑے اتروانا صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن یہ تو بتاؤ آخر کہ تم نے ووٹ واقعی اس لیے لیے تھے کہ ہم جنرل کے کپڑے اتروائیں گے؟ اگر تم کل یہ کہتے، تم یہ نہ کہتے کہ دیکھو طالبان نے اسلامی حکومت لائی ہے، ہم یہ لائیں گے، تم یہ نہ کہتے کہ ہم کفر کا نظام ختم کریں گے، تم یہ نہ کہتے کہ ہم بے حیائی ختم کریں گے، برائی ختم کریں گے، پھر ہم دیکھتے تمہیں کتنے ووٹ ملتے ہیں۔ جناب ناراض نہ ہو، ہم بھی زبان رکھتے ہیں، اور یہ زبان ایسی ہے کہ اس نے جو کہہ دیا پھر واپس نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ غلط کہہ کر واپس نہیں ہوتا، کہتے ہی وہ ہیں جو پہلے صحیح سمجھ لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے فتووں سے پھرنے والی زبان۔ دیکھو، عقل سیکھو، جھوٹے الزام لگانا مسلمانوں کا طریقہ نہیں تھا، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر گندی عادت پڑ گئی ہے۔ کوئی کہتا ہے جی یہ کل مقلد مشرک، یہ تو مشرک ہے، مقلد ہے، حنفی ہے، مشرک ہے، حالانکہ شرک ہمارے قریب بھی نہیں گزرتا، الحمدللہ۔ تو دوسرے آتے نہیں جی دیکھو یہ حضور کے گستاخ ہیں، حالانکہ حضور کے گستاخ کے ساتھ ہم وہی کچھ کرتے ہیں جو علم الدین نے کر کے دکھایا۔ ہاں، ہمارا مذہب یہ ہے جو غازی علم الدین نے کر کے دکھایا۔
غازی المدین تیری جنت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے لیے ہمارا فیصلہ وہی ہے، ہمارا ایمان جو ہے۔ کوئی کہتا ہے جی یہ حضرت علی کو نہیں مانتے، کون؟ کہتے علی شیر والے، عقل دیکھو۔ کہتے جی وہ حیدری والے حیدر کو نہیں مانتے۔ تم بھی ساتھ بیٹھ کر علماء کے غلاموں کے متعلق ہے تو یہ جی علماء کی عزت نہیں کرتے۔ کون سے علماء؟ میں ان علماء کے پیر کی دھول کو آنکھ کا سرما سمجھتا ہوں، ان کے پیروں کو دھو کر پینے کو شفا سمجھتا ہوں، جو حق کہتے ہیں پھر اس پہ ڈٹتے ہیں، اور جو فتوے دے کر پھرنے والوں کو علماء کہا کس نے؟ علماء حق کہا کس نے؟ تو جناب اگر آپ ہیں ڈٹنے والے تو ہم ہیں آپ کے غلام، اور اگر آپ ہیں پھیرو گیرو بھائی پھیرو تو پھر جناب ہم آپ کو نہیں مانتے۔ عربی آپ سے اچھی ابو جہل خان کو آتی تھی۔ مولوی مشرک ہو، مولوی بدعتی ہو، مولوی جھوٹا ہو، مولوی غدار ہو، اور کہے میں عالم ہوں، مولوی ہوں اس لیے کہ مجھے عربی آتی ہے، تو عربی تو تجھ سے اچھی ابو جہل کو آتی تھی، نہیں آتی تھی؟ کیونکہ اس کی تو مادری زبان تھی نا۔ تیری عربی کا مجھے پتہ ہے، تبلیغی جماعت میں اگر عرب آ جائیں تو نام اور لا سے آگے بڑھتا ہی نہیں ہے، پھر اشاروں سے کام چلتا ہے یوں یوں، اور پھر آخری جواب ہوتا ہے انا مصروف ہوں۔ بہرحال یہ پالیسی بیان سمجھے میرا کہ قتل و قتال کا راستہ ہم نے نہیں اپنایا، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، لیکن یوں لاشیں اٹھا کر تھک بہت گئے ہیں، اور اگر ہم نے وہ راستہ اپنایا تو پھر بتا کر اپنائیں گے۔ اس لیے ابھی کسی کا الزام ہمارے سر مت لگاؤ، تحقیق کرو، اگر ہم مجرم ثابت ہو جائیں تو ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ خیالی گھوڑے مت دوڑاؤ، کسی کے جھوٹے الزامات ہم پر مت لگاؤ، ہمارے قاتل تمہیں معلوم ہے، کیونکہ ان کے پاس دلائل نہیں ہے، وہ سامنے نہیں آنا چاہتے، وہ یوں ڈرانا چاہتے کہ حالات خراب ہوں تو لگے گی جلسوں پر پابندی، جلسے ہوتے ان کے، ہمارے تو ہوتے ہی نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جلسے ان کے ہوتے ہیں، ہمارے تو ہوتے ہی نہیں۔ تو یاد رکھو، پھر تمہیں اگر پابندیاں لگانی ہمیں قبول، لیکن اگر سنیوں کے جلوس بند ہوں گے تو شیعوں کے بھی بند ہوں گے۔ یہیں سے تو گند ہوتا ہے، انہیں بند کرتے ہو، ان کا تحفظ کرتے ہو، تم چلو، سارا گند یہاں سے ہوتا ہے۔ بیٹھو بٹھاؤ، یہ نہیں کہ ان کی نہیں سنیں گے، ہماری نہیں سنو گے تو جن کی سنتے ہو انہیں پتہ ہی کیا ہے، اور پتہ اگر ہے بھی صحیح تو وہ تمہارا علاج بالمثل کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے وہ بقول ڈاکٹر صاحب کے ان کو گھر میں دوبارہ سالن بھی نہیں ملتا، تمہارے پاس انہیں مفت کی چائے سموسے مل جاتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ اگر ان کو صحیح بات کریں گے تو پھر ہماری بھی نہیں سنیں گے جیسے ان کی نہیں سنتے، اس لیے وہ تمہارا علاج بالمثل کرتے ہیں۔ تم بھی ان کو اصلی بات نہیں بتاتے، وہ بھی تمہیں اصلی بات نہیں بتاتے، وہ اس کا نام مصلحت رکھتے ہیں، ہمیں بھی کہتے ہیں جی مصلحت سمجھیں، لیکن یہ مصلحت ہم نے ابھی تک نہیں سمجھی، اور اللہ کرے نہ سمجھے۔ اس لیے بیٹھو بٹھاؤ، بات سنو، سناؤ، ہر مسئلے کا حل موجود ہے،
ہم نے بہت لاشیں اٹھائی ہیں، بہت تنگ آ چکے ہیں، بہت تنگ آ چکے ہیں، اور پھر یہ تمہارے بیانات شیانات یہ پابندیاں شابندیاں کچھ نہیں کریں گی۔ اندازہ کر لو آج ہر جگہ مشہور تھا یہ جلسہ نہیں ہوگا، ہر جگہ بھائی مشہور تھا نہیں تھا، آپ نے سنا تھا نہیں سنا تھا، جنہوں نے یہ سنا تھا کہ آج یہ جلسہ نہیں ہوگا وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ دیکھو یہ نماز جمعہ تک فون آتے رہے ہیں کہ جی کیا جلسہ ہو رہا ہے، ہم نے تو سنا نہیں ہو رہا۔ اس کے باوجود یہ مجمع آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم نے ان کو بہت آزمایا ہے اور تم نے بھی اب تجربہ کر لیا ہونا چاہیے۔ تو میں آج تقریر نہیں کرتا، یہیں بات اسٹاپ کرتا ہوں، جلسے ہوتے رہیں گے، دینی کام ہوتا رہے گا۔ بابو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے یہ راستہ نہیں اپنایا، اور جب اپنایا تو آپ کو بتا دیں